مگر مریض عشق پہ رحمت خدا کی بس بڑھتا گیا جلد دوا کی. حالات کے مداوع کرنے کے لیے جتنی تدبیریں لڑائی جا رہی ہے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. قوم مسلم اپنی تاریخ سامنے رکھ کے دیکھے اسلام کسے کہتے ہیں, مسلمان ہوتا کیسا ہے, مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. ایک انسان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا اسٹیٹس رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوتا ہے. ایک انسان کو اسلام اپنانے کے بعد کتنا عزت بھرا مقام ملتا ہے. شاید ہماری قوم اس سے نابلد و ناشنا. ہم نے شاید یہی سمجھ لیا ہے کہ حلوہ کھانے والی قوم کا نام مسلمان ہے, ملیدہ کھانے والی قوم کا نام مسلمان ہے, گوشت کھانے والی قوم کا نام مسلمان ہے. علم و ہنر, ریسرچ, ٹیکنالوجی اور دنیا کی تمام تر توانائیاں اور طاقت بھری امنگوں سے انسان محروم ہو چکا ہے. اس طرف ہماری فکر نہیں جا رہی ہے. ہمارے پاس ادارے بہت, مدارس بہت, کالجز کی طرف بھی قدم بڑھائے جا رہے ہیں, اسکولز کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں, مگر قوم کا المیہ کیا ہے؟ حالت زار یہ ہے ہماری قوم کی کہ کوئی بچہ جب وہ 10 سال 15 سال کی عمر گزار لیتا ہے اور پھر شادی کی منزل قریب آتی ہے اور امام جب نکاح پڑھاتا ہے تو مشکل سے ہی وہ انسان سگنیچر نکاح نامے پہ کر پاتا ہے. ہماری تعلیم کا حال یہ ہے. ہم جب ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو ریزرویشن پلیٹ فارم پر فارم بھرنے کی اہلیت نہیں ہے کہ کہاں کیا بھرنا ہے. ریزرویشن ٹکٹ بنانے کی حیثیت نہیں رہی ہے. فلائٹ کا سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے, اس تک پہنچنے کا تو خواب و خیال نہیں. ہم نے صرف کھانے پینے عیش و عشرت میں زندگی گزار کر اب تک کا وقت گزار دیا. کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زندگی مکمل ہو گئی؟ ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے؟ میں تاریخ کے ذرا باب کو کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ تفصیل لمبی ہے, خطبہ کی فہرست بھی لمبی ہے, اس لیے ایک دو گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورے ایریے کو جہالت نے پابند سلاسل کر رکھا تھا, اور حضور کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ یہ تاریخ پڑھنے والے موجود نہیں ہیں, ورنہ پتہ چلتا آپ کو. ہماری قوم کے جہاں لے کر تاریخ پڑھتے اس دور کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم کی شمع روشن کی, عرب کے ریخاروں سے جب علم و حکمت کے سوتے پھوٹے, تو پیغمبر اعظم علیہ السلام نے ان جاہلوں کو علم و عمل کا ایسا شاہکار بنایا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمگوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا. میرے رسول نے جب ایک نگاہ اٹھا کے زمانے کی طرف دیکھا تو زمانہ گھنگور گھٹاؤں میں ڈوبا ہوا تھا. لوگ اندھے بہرے ہو چکے تھے, لوگ گونگے ہو چکے تھے, لوگ لولے لگے ہو چکے تھے. آپ کہو گے کہ اندھا اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ نہ دیکھے, بہرا اسے کہتے ہیں جس کا کان نہ سنے, لنگڑا اسے کہتے ہیں جس کا پیر نہ چلے, لولا اسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ نہ اٹھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب میرے رسول نے آنکھ کھولی ہے تو اندھے اتنے بڑے تھے کہ سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی. آپ کی ڈیفینیشن میں, آپ کی لغت میں اندھا اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ کام نہ کرے, بہرا اسے کہتے ہیں جس کا کام نہ کام کرے, اور لنگڑا اسے کہتے ہیں جس کا پیر نہ چلے, لولا اسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ نہ اٹھے. مگر اسلامی شریعت میں اندھا اسے کہتے ہیں جو آنکھ لگ کر کے
حق نہ دیکھے. اسلامی شریعت میں بہرا اسے کہتے ہیں جو کان رکھ کر کے حق نہ سنے. اسلامی شریعت میں لنگڑا اسے کہتے ہیں جو پیر رکھ کر کے حقانیت کے راہ پہ نہ چلے. اسلامی شریعت میں لولا اسے کہتے ہیں جو ہاتھ رکھ کر کے ظالم کی حمایت، ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں نہ اٹھائے. اسی اعتبار سے رسول پاک نے غار حرا سے نیچے اتر کے اور وادی مکہ میں جب قدم رکھا تو پیغمبر نے دیکھا کہ مکے کی چوکیوں میں، مکے کے صحن میں چوکیاں لگا کے فیصلہ کرتے ہیں، سیڑھیاں تک تجارت کرتے ہیں، لیکن رسول نے قرآن کہا سم بکر عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. یہ کنڈیشن جہالت، بے راہ روی کا یہ حالت تھا. لیکن جب میرے رسول نے اپنی نبوت اور نکھت بھری زندگی کو پیش کیا، 40 سال کی زندگی میرے رسول نے وہ پیش کی کہ دنیا رسول پاک کو صادق الوعد امین کہہ رہی تھی. ان سے بڑا سچا عرب کا لوگ کسی کو نہیں مانتے تھے، ان سے زیادہ نگاہوں کا عفت مان کسی کو نہیں مانتے تھے. ایسے عالم میں رسول پاک نے 40 سال بتائے. 40 سال کی جب میرے رسول کی زندگی پوری ہوئی تو میرے پیغمبر نے اپنی غمگسار بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہا چھاگل میں پانی بھرو اور کھجور کا انتظام کرو. تھوڑا ستو لیا. میرے رسول وادی مکہ سے نکلے، غار حرا کی طرف گئے اور وہاں پہنچے. غمگسار بیوی ہے، حضور کا کھانا لے کے وہاں پہنچ رہی ہے. میرے رسول قرآن لے کے آئے. دنیا والوں کو قرآن جیسا دستور عطا فرمایا. 40 سال پہلے حضور نے زندگی ایسی پیش کی جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، اور اس کے بعد میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے. یہ نبوت بھری زندگی پہلے کی بھی ہے اور بعد کی بھی ہے کہ 23 سال کا دور، 23 سال کے اندر 10 سال مکہ میں، 13 سال مکہ میں گزرے جس کو مکی اسلام کہتے ہیں. اس کے بعد حضور مدینہ گئے، 10 سال مدنی اسلام ہے. مدینہ کے اندر حضور نے 10 سال گزارے. اب مکہ مدینہ کے اندر حضور نے جو پریشانیاں اٹھائی آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے. حضور نے کن مسائل و عالم سے گزر کے اسلام کا پروان چڑھایا. اور یہ عورتوں کا جمع غفیر ہے. آج ہمارے سماج کی عورتیں کر کیا رہی ہیں؟ ان کو ٹھیک سے کلمہ یاد نہیں، ٹھیک سے نماز نہیں آتی، ٹھیک سے بچوں کی پرورش کا شعور نہیں. لیکن یہی عورتیں ہیں جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے قربانیاں کیسے پیش کی ہے. سمیہ کو مکے کے چوراہے پہ کھڑا کیا گیا. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، مکے کے چوراہے پہ سمیہ کو کھڑا کیا گیا تھا. اس کو کہا گیا تھا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ جان تمہاری خطرے میں ہے. ابو جہل جیسا آتنکوادی اور انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیزہ لے کے کھڑا ہے، کہہ رہے اسلام چھوڑ دو. یہ اسلام کوئی گیم کا نام تھوڑی ہے کہ موبائل کے اندر آج ڈاؤن لوڈ کیا اس نے ڈیلیٹ کر دیا. اسلام کوئی ڈرامے کا نام تھوڑی ہے. اسلام ایک انٹرنیشنل مذہب کا نام ہے. اسلام آفاقی مذہب کا نام ہے. اسلام آج کا تھوڑی ہے. ہمارے کچھ سوشل میڈیا پر رہنے والے سوچتے ہیں کہ شاید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی استھاپنا کی ہے اور ممبر رسول سے اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ حضور نے 1400 سال پہلے اسلام کی استھاپنا کی ہے. میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے. غور سے سن کے جانا، اسلام کی استھاپنا 1400 سال پہلے نہیں ہوئی ہے. جس دن اس دھرتی پہ نسل انسانیت کے معمار نے قدم رکھا ہے، ابو البشر نے اس دھرتی پہ قدم رکھا ہے تو اسلام لے کے آئے. یہی اکھنڈ بھارت ہے. جب آدم آئے جنت کا اجالا، زمین کے اندر اندھیرا دیکھا اور پہاڑ پہ قدم رکھا آدم نے، تو آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوئی اور دعائیں مانگتے رہے. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا. آدم کی بارگاہ میں جبریل آئے. جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی. پہلی اذان اس دنیا کے اندر ہندوستان میں ہوئی اور آدم علیہ السلام نے
جب حضور کے نام کا بلغلہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں سنا، اس صوت عظیم کی سماعت آدم کو ہوئی تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، مولا محمد عربی کے صدقے میں معاف فرما۔ آدم کی دعائیں قبول ہوئی، اشک قدامت بھارت کی دھرتی پہ بہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اسلام کی وہ پہلی دھرتی ہے جہاں پہ اسلام کا کلمہ گونجا، اور پہلا ہندو مسلمان اور پہلا انسان اس دھرتی پہ آیا، اور پہلا مسلمان اور پہلا نبی اور پہلا پیغمبر اس دھرتی پہ آیا۔ آدم علیہ السلام آئے اور اسی بھارت سے 40 حج اور 1000 مرتبہ عمرہ آدم علیہ السلام نے کیا۔ پوچھے ان سے جو انکار کرتے ہیں کہ کس مذہب کے اعتبار سے کیا، وقت زیادہ لمبا نہیں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور اسلام کی استھاپنا حضور نے نہیں کی ہے، بلکہ اسلام لے کے آدم آئے تھے، شریعتیں بدلتی رہی، حضور نے اسلام کو مکمل کیا ہے، کمپلیٹ اسلام حضور کے زمانے میں ہوا ہے۔ حضور اسلام لے کے نہیں آئے بلکہ حضور اسلام کی کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے تھے اسلام کو۔ اسی لیے ایک یہودی تھا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، قرآن کی ایک آیت ہے جو ہماری توریت میں اگر اترتی نا، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں۔ تو وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا تو ایک عید بناتے اس دن، ہمارے یہاں آج بھی اس دن 2 عیدیں موجود ہیں۔ مجھے معلوم ہے وہ آیت کب نازل ہوئی، کس تاریخ کو نازل ہوئی، کس مہینے کو اور کس سن کو اور کس دن کو نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نازل ہوئی، سن 10 ہجری میں نازل ہوئی، میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ تو مجھے پوری ڈیٹیل معلوم، عرفہ کا دن عید اور جمعے کے دن نازل ہوئی، جمعہ بھی عید، تو 2 عیدوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ میرا عرض یہ کر رہا تھا، اسلام کوئی بھول بھلیا کا نام نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو ابو جہل چوراہے پہ کھڑا مکے میں لال بتی پہ نہیں کھڑا ہے، لال بتی پہ تھا وہ، اس وقت نہ لال بتی تھی نہ پیلی بتی تھی، کچا راستہ تھا، آنے جانے کا تھا۔ سمیہ کو دھمکی دے رہے کہ اسلام چھوڑ دو، سمیہ نے کہا جان جا سکتی ہے مگر اسلام چھوڑ نہیں سکتی۔ آج تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے نا تو انسان پتلی گھڑی میں آ جاتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سمجھوتے کر لیتا ہے انسان۔ اسلام کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ سمیہ کو جان دینی پسند لیکن اسلام چھوڑنا پسند نہیں۔ سمیہ نے مکے کے اندر اپنی جان دے دی اور اسلام کے نام پہ سب سے پہلے اگر کسی نے جان دی ہے تو ایک عورت ہے جس کا نام سمیہ ہے۔ اور اگر حضور کے آنے کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے اگر اسلام قبول کیا تو اس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اسلام کوئی چیز کا نام نہیں، ہم اسلام کو ہلکے میں لیتے ہیں، کیا ادھر فائدہ ہوا تو ادھر فائدہ ہوا تو ادھر۔ آج حالت یہ ہو گیا مزمزمین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اتنے ڈاما ڈول ہے نا ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایک اسلام کو اگر اپنایا ہے تو مضبوطی سے اپناؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کا فلسفہ مت اختیار کرو۔ اس لیے اسلام مکمل، عزت بھی اسلام میں ہے، چھوڑو گے تو ذلت بھی ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے کئی سالوں پہلے سنا ہوگا، اس کمپنی کی بات کر رہا ہوں جس کمپنی کا قرآن پہ یقین نہیں ہے، اس بات کو دوسری طرف نہ لا جائے جائے، مسلمانوں کے نام پہ جو گھومتے ہیں ان میں ایک کمپنی ایسی ہے بنام اسلام جو کہتے ہیں قرآن کے پارے مکمل نہیں ہے۔ فلسفہ پیش کیا گیا کہ حضور کا وصال ہوا، اس دن بکری آئی اور قرآن کے کچھ پارے کھا گئے۔ یار اس بھیڑ بھڑاکے میں بکری کو قرآن کھانے کے لیے ملا تھا، اور حضور کے زمانے میں قرآن دھرتی کے اندر موجود تھا،
حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن لکھا گیا، لیکن شوق ہے، قرآن پر یقین نہیں، تو وہ ڈاواڈول ہو کر کے دوسری کمپنی میں چلا گیا۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، اس نے نام بھی چینج کیا، سارا سسٹم چینج کیا، ہوا کہ نہیں ہے؟ وسیم نام سے دوسرا نام ہوا۔ میں زیادہ لمبا چوڑا اس کا تعارف بھی نہیں کروانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں آپ اپنے بچوں کو اتنا پکا درس پڑھا کے جائیں کہ آنے والی نسلوں کو اسلام کی محبت باقی رہے، اسلام کا صحیح سبق پڑھا کے جائیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم کس کو کیا بتائیں، کس کو کیا سنائیں، یہ خطبہ کس کو سنائیں گے؟ ہمارے جلسوں کا بھی نظام ٹھیک سے نہیں چلتا ہے۔ میں بس یہ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آج یہ ہزاروں آدمیوں کا کھانا بنا، لیکن یہ جلسے میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے؟ ان میں سے کتنے لوگ چھٹ جائیں گے؟ جلسے کس لیے ہوتے تھے معلوم ہے؟ جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ جلسے کا مقصد یہ تھا کہ جو عورتیں گھر کے کام میں لگی ہوئی ہیں، جو مرد کھیت میں بکریاں چلا رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آفس اور دوسرے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جلسے میں آئے اور اسلام کو پورے طور پہ سمجھ لے اور اسلام کو سیکھ لے۔ جلسے کے اندر 1 گھنٹہ کی ایک کلاس ہوتی ہے، لیکن ہم نے جلسوں کو منورنجن بنا لیا۔ ادھر کچھ مولویوں کا ہاتھ پڑا ہے، انہوں نے جلسوں کا ستیہ ناش کر دیا، وہ رٹ رٹا کے آتے ہیں یوٹیوب سے سن کے اور یہاں آ کر کے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد قوم کی آدھی بات پلے پڑتی ہے، اور کچھ تو ایسے جھالے ہیں جو اسٹیج پر فائٹنگ کرتے ہیں، شاعروں کا اس سے زیادہ برا حال۔ تو اس طرح جلسوں کے اندر نہ سننے والوں کے اندر خلوص رہا، نہ سنانے والوں کے اندر خلوص رہا، تو اس وجہ سے جلسوں میں اثر کہاں سے ہوگا؟ ایک بات سے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کانوں سے پار ہو جاتی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں پہ اثر کیا کرتی ہے۔ لیکن آج وہ فلسفہ نہیں رہا، آج وہ نظام نہیں رہا، ہم نے ان کو صرف منورنجن کا ایک ٹائم پاس کرنے کا سسٹم بنا لیا ہے، اس کا نظام بھی ہم نے بدل کے چھوڑ دیا ہے، عرصوں کو ہم نے جلسے کو میلوں میں تبدیل کر لیا ہے، دکانیں ادھر لگی ہوئی ہیں، جھولے ادھر لگے ہوئے ہیں، ادھر کھیل کے اڈے الگ لگے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا اس کے حوالے سے، صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عرس ہوتا کس لیے، عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپنی تو وہ ہے جو سرے سے عرس کا انتظام کرتی ہے کہ عرس ہے نہیں کوئی چیز، اور دوسرا سسٹم یہ ہے کہ عرسوں کا تقدس ہم نے پامال کر دیا۔ عرس کس لیے ہوتا ہے؟ جس دن جس حضور کا انتقال ہو اس دن اس کی روحانیت کے جلوہ کا دن ہوتا ہے، جس ٹائم انتقال ہو اس دن اس کے لیے سارے ثواب کیا جائے، اس حضور کی زندگی پیش کی جائے، اولیاء کرام کے کارنامے پیش کیے جائیں کہ ولی بنتا کیسے ہے۔ ولی بھانگ پینے سے بنتا ہے؟ 10 انگوٹھی پہننے سے بنتا ہے؟ کس سے ولی بنتا ہے؟ تپسیا کرنی پڑتی ہے، اس جگر کو جلانا پڑتا ہے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، راتیں گزارنی پڑتی ہے سجدوں میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں معلوم ہے، سنا آپ نے؟ بس میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ جنہوں نے 55 مرتبہ حج کیا تھا، ایک مرتبہ نہیں، یا ایک مرتبہ مکے جا کے آ جاتا ہے ٹورسٹ۔ اور افسوس یہ ہے، ابھی رفیق صاحب معاف کرنا، عمرہ کر کے کوئی آ گیا تو رسید کٹوائے گا، بیٹا لکھے گا کہ بولے حاجی فلاں صاحب۔ بیٹے عمرہ کرنے سے حاجی نہیں بنا، حج کرنے کے لیے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے گزرنا پڑے گا اور رکنا پڑے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں 60-70 ہزار روپے آپ اس رفیق کو دے دیا حاجی بن گئے؟ حج اگر فرض ہے اور اس نے عمرے سے کام چلا لیا، سارا معاملہ شارٹ کٹ، صرف عمرے سے اگر کام چلا لیا حج فرض ہے، تو میرے رسول نے فرمایا اس نے اگر حج نہیں کیا تو اب وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، ہمیں کوئی غلط نہیں ہے۔
حجوں کو دیکھے جھوٹ بولتے ہیں تو داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہیں گے میں مکے دا حاجی ہوں، پچھلے سال حج کی تھی اور ٹکا کے جھوٹ بولے گا۔ حج کے لیے جس کی حج قبول ہوتی ہے 3 نشانی ہے۔ ایک تو دنیا داری سے اس کا من ہٹ جائے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دل نرم ہو جائے گا۔ یہ حج کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ امام اعظم نے 55 حج کیے ہیں۔ کعبے کے پاس یا کعبے کے اندر نماز پڑھنے لگے، ایک رکعت پڑھی تو 15 پارے پورے، دوسری رکعت پڑھی 15 پارے پھر پورے، 2 رکعت میں 30 پارے مکمل۔ 40 سال عبادت کا عالم یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے لگتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو اس کے بعد فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھ کے اٹھتے ہیں۔ 40 سال کا معمول ہے، اور حرم میں کھڑے ہو کر کعبے کے پاس اپنی سفید داڑھی پکڑ کے دعا کرتے ہیں، مولا ابو حنیفہ نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے، مولا اس سفید داڑھی کی وجہ سے معاف کر دے۔ امام اعظم 55 حج کرنے والا، فقہ کا امام، جس نے لاکھوں مسائل کی نشر و فراز کی گتھیاں سجائی ہو، اتنا بڑا فقیہ اور امام جو فقیہ نہیں بلکہ فقیہ کا استاذ بھی ہے اور فقہ کر ہے، جس نے فقہ اسلامی کی تدوین کی ہے، وقت ہوتا میں تفصیلی بات کرتا انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی صحیح بیان کرنے کی اور صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ